अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज आपके सामने मौजूदा हालात के हवाले से चंद बातें रखना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में अक़लियतों पर मज़ालिम का जो सिलसिला है, वो ढकी छुपी बात नहीं है। हर दिन कहीं न कहीं से ऐसी ख़बर आती है जो अक़लियतों के लिए तो तशवीशनाक होती ही है, लेकिन मजमूई तौर पर वो मुल्क के लिए भी ख़तरनाक होती है। और ये मुसलसल और मनसूबाबंद तरीक़े से होता है। लेकिन आज मेरा मौज़ूए सुख़न हिंदुस्तान की अक़लियत पर होने वाले मज़ालिम नहीं हैं। ये सही है कि ज़ुल्म जहाँ भी हो ज़ुल्म है, और कोई भी शरीफ आदमी, सहीउद्दिमाग आदमी उसकी तायीद नहीं कर सकता है। हालिया दिनों में बांग्लादेश में वहाँ के हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ या हो रहा है, वो यकीनी तौर पर एक तशवीशनाक इंसानी मसला है। लेकिन हमारे मुल्क में उसको जिस तरह से देखा जा रहा है और उसकी आड़ में जो शरारतें की जा रही हैं, वो भी कम तशवीशनाक नहीं है। अब ये देखिए कि बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल को जिस तरह आईपीएल और शाहरुख खान से जोड़ के एक नैरेटिव, एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, वो बेहद ख़तरनाक बात है। अब एक फ्रेंचाइज़र जो किसी खिलाड़ी को ख़रीदता है या चुनता है, तो उसके लिए वो आज़ाद नहीं होता। ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उसके लिए एक बोर्ड है, बीसीसीआई है, जो ये फ़ैसला करती है कि किन खिलाड़ियों को या कहाँ के खिलाड़ियों को ख़रीदा जा सकता है। लेकिन जैसे ही शाहरुख खान की टीम ने या केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफ़िज़ुर रहमान को ख़रीदा, तो पूरे हिंदुस्तान में भौचाल आ गया। और इस तरह से लोग शाहरुख खान के पीछे पड़ गए कि जैसे उसको देशद्रोही, गद्दार साबित करके ही छोड़ेंगे। और अमलन ऐसा किया भी लोगों ने। और अफसोसनाक बात यह है कि उसमें बीसीसीआई को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि अगर ये चीज़ गलत थी, अगर किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में शामिल करना या किया जाना गलत था, तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी उस बोर्ड पर आती है जो उसके लिए इजाज़त फराहम करता है। लेकिन बहरहाल नफ़रत के सौदागरों को तो कोई मौका मिलना चाहिए, और अगर टारगेट शाहरुख खान हो तो वो सॉफ्ट टारगेट हो जाता है। तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो गई। शाहरुख खान को गद्दार कहा गया, देशद्रोही कहा गया, किसी ने जिहादी जानवर कहा। और हैरत की बात यह है कि इसमें संगीत सोम जैसे नेता हैं और कई मजहबी रहनुमा, कथावाचक, इस तरह के लोग हैं जिन्होंने ऐसी बेहुदा बयानबाजी की है जो किसी शरीफ आदमी से इसकी तवक्को नहीं की जा सकती। असल में मामला यह है कि ये सारे हंगामे इस बात की अलामत हैं कि हिंदुस्तान में अब खेल भी नज़रियाती वफादारी का इम्तिहान बन चुका है। जबकि बीसीसीआई ने
پہلے ہی صفائی دی کہ بھائی بنگلہ دیش دشمن ملک نہیں ہے. تب اگر دشمن ملک نہیں ہے اور تو اس کے کسی کھلاڑی کو کھلایا جا سکتا ہے. اور بات وہیں نہیں رکتی ہے. بات یہ ہے کہ خود انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان اسی سال اگست میں ایک سیریز شیڈیول ہے. یعنی ہندوستان کی ٹیم کو بنگلہ دیش میں جا کے کھیلنا ہے. اس پر کسی کی توجہ نہیں گئی. بی سی سی آئی کے فیصلے پر کسی کی توجہ نہیں گئی. ساری توجہ کا مرکز شاہ رخ خان بن گیا. شاہ رخ خان اس لیے کہ اس کا نام شاہ رخ خان. اس کے بعد اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر بنگلہ دیش کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنا درست ہے، اعلیٰ سطحی روابط برقرار رکھنا درست ہے، تو ایک نجی فرنچائزر کی جانب سے ایک کھلاڑی کو خریدنا یہ غداری کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ دیش دروہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ سوال تو اس وقت بھی پیدا ہونا چاہیے جب ہمارے وزیر خارجہ ایس جے شنکر خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی تدفین میں شامل ہونے گئے. اسی ملک گئے جہاں ہندوؤں پر مظالم ہوئے یا ہو رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، وہاں جا کے انہوں نے پاکستانی قومی اسمبلی کے اسپیکر سے ملاقات بھی کی، مصافحہ بھی کیا. تو یہاں تو کسی کی قوم پرستی نہیں جاگی، کسی کو شکایت نہیں ہوئی. تو آخر سوال یہ ہے کہ شاہ رخ خان ہی کیوں، اور اسی کو اس کے لیے مورد الزام کیوں ٹھہرایا گیا؟ اب جب بہت زیادہ ہنگامہ ہوا، شور ہوا، تو بی سی سی آئی نے پہلے یہ فیصلہ لیا کہ اچھا بھائی، اب شاہ رخ خان کو بلکہ ایک طرح سے ہدایت دی کہ آپ اس کھلاڑی کا انتخاب نہیں کیجیے، اس کے بدلے میں آپ کسی دوسرے کا انتخاب کر لے سکتے ہیں. گویا بی سی سی آئی نے جو اپنی دی ہوئی اجازت واپس لے لی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ اجازت دی ہی کیوں؟ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگست میں جو سیریز شیڈیول تھی اس کو بھی کینسل کر دیا گیا ہے، اور اب شاید ہندوستان کی ٹیم بنگلہ دیش کھیلنے نہیں جائے گی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وقتی طور پر تو یہ طوفان تھم جائے گا یا تھم گیا. جن لوگوں کو نقلی راشٹرواد یا جنونی قوم پرستی کا کھیل کھیلنا تھا، انہوں نے کھیل لیا. تو یہ معاملہ تو تھوڑی دیر کے لیے تھم گیا، لیکن اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گیا. سوال کیا ہے؟ پہلا سوال تو پھر وہی ہے کہ کیا بورڈ کو اس کھلاڑی کو خریدنے کی اجازت دینی چاہیے تھی؟ اگر یہ غلط تھا تو پھر اجازت دی ہی کیوں گئی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے شاہ رخ خان ذمہ دار ہے؟ اگر شاہ رخ خان ذمہ دار نہیں ہے تو اتنا ہنگامہ کیوں مچایا گیا؟ لیکن ان سوالوں سے بڑا ایک سوال اور ہے کہ کیا بی سی سی آئی آٹونومس باڈی ہے؟ کیا یہ خود مختار ادارہ ہے؟ کیا یہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے یا مذہبی جنونیوں کے دباؤ میں یہ فیصلہ کرتا ہے؟ سب سے اہم سوال یہی ہے کہ چند مذہبی جنونی اٹھتے ہیں، شور کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اچھل کود کرتے ہیں یا سڑکوں پہ اترتے ہیں، تو کیا اس وجہ سے صرف ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو قوم پرستی کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے کسی آزاد اور خود مختار ادارے کو اپنا فیصلہ بدل لینا چاہیے؟ یہ بہت بڑا سوال کہ کھیل کا مقصد قوموں کو جوڑنا ہوتا ہے. کھلاڑی ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو اس سے تعلقات کو فروغ ملنا چاہیے. یہ دلوں کو جوڑنے والی چیز ہے، کھیل دلوں کو جوڑنے والی چیز ہے. لیکن جب اس میں سیاست شامل ہو جاتی ہے تب کھیل نہیں رہتا ہے، وہ تماشا ہو جاتا ہے.
اگر ہر بین الاقوامی تعلق کو مذہب اور سیاست کے تنگ دائرے میں رکھا جائے تو پھر سفارتکاری، تجارت اور ثقافت سب کے سب مشکوک ٹھہریں گے۔ شاہ رخ خان کے معاملے میں اصل مسئلہ بنگلہ دیش نہیں اور نہ بنگلہ دیش کی اقلیتوں سے ہمدردی ہے، بلکہ یہ طے کرنے کی کوشش ہے کہ قوم پرستی کی تعریف کون کرے گا، قانون یا ادارے یا شور مچانے والا ہجوم۔ اس فیصلے نے یا اس فیصلہ سے یا اس طرح کے فیصلوں سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملک کے بے روزگار نوجوان جن کے پاس کام نہیں ہے وہ مذہبی جنونیوں میں بدلنے لگتے ہیں، اور شاید ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری سرکار کو یا برسر اقتدار طبقہ کو یا ہماری سیاست کو ایسے لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اپنے اقتدار کو بچائے رکھنے کے لیے، اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے ایسے جنونی افراد کو پیدا کرتے ہیں، اور ان بہانوں سے ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ مذہبی جنونیوں کی فوج اپنے پیچھے کھڑی کر لیں تاکہ ان کا اقتدار سلامت رہے۔ اس معاملے میں ایک اور حقیقت بے نقاب ہوتی ہے کہ آج ہندوستان میں دلیل سے زیادہ دباؤ اور اصول سے زیادہ خوشنودی اہم ہو چکی ہے، اور یہ روش اگر برقرار رہی تو کل پھر کسی دوسرے کھلاڑی کے ساتھ، کسی فنکار کے ساتھ یا کسی اور ادارے کے ساتھ اسی طرح کا رویہ برقرار رکھا جائے گا، اور ہر بار سوال یہی رہے گا کہ فیصلے اصولوں پر ہوئے یا کسی گروہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کھیل کے لیے اور ملک کے لیے ضروری ہے کہ کھیل کو کھیل رہنے دیا جائے، تماشا نہ بنایا جائے۔